بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج انتخابات دھاندلی کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور آج کی سماعت کی دو ایسے رخ ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما قرآن پاک لے کر قاضی فیاض عیسیٰ کی عدالت میں پیش ہوئے، اور وہاں پر پھر جو معاملہ ہوا اور توہین عدالت تک معاملہ چلا گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس درخواست گزار کو طلب کیا گیا تھا اس درخواست گزار کے حوالے سے جو عدالت نے فیصلہ جاری کیا ہے وہ کیا تھا، اور عدالت میں جو انتخابات دھاندلی کیس اور پھر میڈیا کے حوالے سے جو معزز عدالت نے ریمارکس دیے ہیں وہ کیا تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی، آج کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ بریگیڈیئر نہیں لگانا، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی بھاری جرمانہ عائد کیا ہے، اور ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست گزار تھے علی، ان کی درخواست پر اہم سماعت ہوئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ تھا۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ 3 رکنی بینچ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کی الیکشن 2024 کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت کی، جس میں بریگیڈیئر علی خان، جن کے نوٹس جاری کیا تھا اور متعلقہ SHO کو بھی کہا تھا کہ وہ پیش ہوں، تو وہ پیش نہ ہوئے، جبکہ سپریم کورٹ نے ان کو نوٹس کر کے پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ علی خان گھر پر موجود نہیں ہے۔ منسٹری آف ڈیفنس نے بھی پتہ کیا اور نوٹس ان کے گھر پر چسپاں کیا ہے، لیکن جو درخواست گزار ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ اس موقع پر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے بتایا کہ ہمیں ایک ای میل موصول ہوئی ہے، اور جس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی ہے، کہ وہ خود نہیں ہے لیکن ایک ای میل انہوں نے کی ہے، اس ای میل میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ میں اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ درخواست دائر کی گئی تھی تو اس درخواست کے بعد 13 فروری کا جو دن تھا وہ بہت اہم تھا۔ 13 فروری کو انہوں نے درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی تھی۔ جب 13 فروری کو درخواست واپس لینے کی استدعا کی تو اس کے بعد کیس کیسے سماعت کے لیے مقرر ہو گیا، عدالت نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا۔ پھر جب یہ کہا گیا کہ درخواست گزار ہے کدھر، تو درخواست گزار نہیں تھے، تو عدالت نے کہا کہ اس کو پیش کریں، پیش نہ ہوئے۔ پھر عدالت نے منسٹری آف ڈیفنس کو اور متعلقہ SHO کو احکامات جاری کیے کہ آپ ہر صورت ان کو پیش کریں۔ آج بھی نہ پیش کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے خود یہ ذکر فرمایا کہ ایک ای میل آئی ہے، اس ای میل میں یہ کہا گیا ہے، یہ استدعا کی گئی ہے کہ میں اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان نے کہا کہ میں نے 13 فروری کو ہی درخواست واپس لینے کی استدعا کی تھی، اور اس وقت میں ملک میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ درخواست گزار بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان بیرون ملک چلے گئے ہیں، وہ پاکستان میں نہیں ہیں، اور انہوں نے ای میل کیا کہ میں بیرون ملک ہوں، میں نے 13 فروری کو درخواست تیار کر دی تھی، میں اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں، میں اس کیس کو آگے نہیں چلانا چاہتا، آپ مہربانی کریں اور آپ اس کیس کو واپس کر دیں، اور آپ اس درخواست کو بصیغہ واپسی خارج کر دیں۔ چیف جسٹس نے بتایا کہ ای میل کے ساتھ سفری دستاویزات جس میں ٹکٹ، بورڈنگ پاس، انٹری اور ایگزٹ اسٹیمپ موجود ہے، جس کے مطابق درخواست گزار علی خان پاکستان سے دوحہ اور وہاں سے فلائٹ لے کر بحرین چلے گئے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ عجیب شخص ہے، 1 وے فلائٹ لے کر گیا ہے، حالانکہ ٹکٹ سستا ہونے کی وجہ سے لوگ ریٹرن ٹکٹ بھی لیتے ہیں۔ یہ عدالت کا مذاق بنایا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ یہ عجیب بات ہے کہ درخواست دائر کرو اور اس کے بعد بیرون ملک چلے جاؤ، یہ عدالتی فورم کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کا 2012 میں کورٹ مارشل ہوا، جس کے بعد انہیں 5 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ جو درخواست گزار ہے وہ خود کورٹ مارشل بھگت چکا ہے، اور اس کو تو وہ تو سزا یافتہ ہے، 5 سال اس کو سزا ہوئی تھی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ اس وقت آرمی چیف کون تھا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اس وقت آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی تھے۔ سماعت کے دوران جو عدالت نے کہا کہ جو چیزیں ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق ہی چلانا چاہیے، اور آئین اور قانون کے مطابق اگر معاملات کو نہیں چلایا جائے گا تو کسی صورت بھی چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو میڈیا کا کردار ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ میڈیا کا کردار بہت اہم ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ درخواست دائر ہوئی، درخواست بعد میں دائر ہوئی، اور پہلے یہ تفصیلات سامنے آ گئیں کہ جی ان کو تو درخواست دائر ہو گئی ہے، 8 فروری کے انتخابات کالعدم ہونے جا رہے ہیں، اور یہ سارا معاملہ، حالانکہ ہمارے پاس درخواست بعد میں آئی۔ پھر اس کے بعد جو عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جس طریقے سے میڈیا نے یہ سارا کچھ کیا ہے
تو یہ ساری چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے تھی۔ تو چیف جسٹس قاضی فیاض حسن نے کہا کہ یہ کوئی سازش تو نہیں ہے کہ ایک دن درخواست دائر کر کے اگلے ہی دن درخواست گزار ملک سے چلا گیا۔ میں نے ایسا کبھی پہلے نہ دیکھا نہ سنا۔ یہ نہیں ہے کہ بس اداروں پر ملامت شروع کر دیں، ملک میں بس 2-3 ہی تو ادارے باقی رہ گئے ہیں، ایک سپریم کورٹ ہے، ایک پارلیمنٹ ہے اور 1-2 اور ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ تو جو سارے کے سارے ادارے ہیں تو وہ ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ قاضی فیاض حسن صاحب نے کہ ہمارے حوالے سے خبر چلائی گئی ہفتے والے دن کے ججز نے، اور یہ بڑے ٹی وی چینل نے خبر چلائی، وہ اس ٹی وی چینل کو کوٹ کرتے ہوئے میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور جو وہاں کے چونکہ کورٹ رپورٹرز کی جانب سے یہ خبر تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 ججز کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی، اور یہ تمام کورٹ رپورٹرز نے اس کو رپورٹ کیا اور تمام میڈیا چینلز پر یہ بات آئی۔ قاضی فیاض حسن صاحب نے فرمایا کہ جب یہ ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں تو اس کے اوپر کیوں جو ہے وہ ایسی کو خبر چلائی گئی، ہماری تو میٹنگ ہی نہیں ہوئی۔ مجھ سے معزز ججز پوچھ رہے ہیں کہ وہ میٹنگ میں ہوئی تھی اس کا کیا بنا، تو ہماری تو کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی کے جو باتیں تھیں اس کے بعد نہ ہی کوئی آج کو نوٹس لینے کی بات ہوئی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی لارجر بینچ بنانے کی بات ہوئی، چونکہ آج ہم نے دیکھا کہ اس طرف تو معاملہ گیا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایلیگیشن آئے ہیں یا نیشنل انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ڈسکس کیا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ قاضی فیاض صاحب نے کہا کہ جب بڑے چینل ایسا کریں اور پھر اس کی بات کی تصحیح بھی نہ کریں، درستگی بھی نہ کریں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، اور گھر بیٹھ کر جو نیوز دی جاتی ہے وہ درست نہیں ہوتی اور ان کو دیکھنا چاہیے۔ اب حالانکہ جو رپورٹرز وہاں پر موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، انہوں نے ہی تو میڈیا کو بتایا، لیکن معزز چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے تردید کر دی ہے تو ہمیں بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو یہ میڈیا کی خبر تھی وہ درست نہیں تھی، جس کے مطابق 5 ججز معزز بیٹھے اور انہوں نے کوئی آج کو نوٹس لینے کی بات کی اور کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر سپریم کورٹ آف پاکستان اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کرنے لگی تھی۔ تو یہ جو میڈیا کی خبر تھی جو رپورٹرز نے دی تھی قاضی فیاض حسن صاحب کی تردید کے بعد، ہم بھی اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا پیش ہو گئے۔ شوکت بسرا عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا روسٹرم پر آ گئے، جنہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ میں بہاول نگر سے رکن منتخب ہوا ہوں، اس کیس میں پیش ہونا چاہتا ہوں، میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں۔ یونیفارم میں پیش ہو گئے، قرآن پاک ان کے ہاتھ میں تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے شوکت بسرا سے سوال کیا کہ آپ علی خان کے وکیل ہیں، جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان ہے، آپ اس کے وکیل ہیں؟ شوکت بسرا نے جواب دیا کہ نہیں جناب، میں ان کا وکیل نہیں ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہوں اور امیدوار ہوں، میں نے بہاول نگر سے الیکشن لڑا ہے، میں جیتتا ہوں لیکن مجھے ہرا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض حسن نے انہیں ہدایت کی کہ آپ بیٹھ جائیں، ہمیں وکیلوں کو سننے دیں۔ شوکت بسرا نے کہا میں بھی ہائی کورٹ کا وکیل ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فیاض حسن نے کہا کہ مبارک ہو، آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، مگر آپ تشریف رکھیں۔ شوکت بسرا نے استدعا کی کہ جناب میری صرف 1 منٹ بات سن لیں۔ چیف جسٹس قاضی فیاض حسن نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں ورنہ لائسنس منسوخ کرنے کا حکم دے دیا جائے گا، آپ کو توہین عدالت کا نوٹس بھی کر سکتے ہیں، آپ کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ شوکت بسرا نے جواب دیا کہ میرا اس کیس سے تعلق نہیں، لیکن میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں اس کی قسم کھانا چاہتا ہوں کہ میں انتخابات جیت چکا تھا اور مجھے دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض حسن نے انہیں تنبیہ کر کے کہا کہ نہ کریں ورنہ توہین عدالت کا میں نوٹس جاری کر دیں گے۔ شوکت بسرا نے کہا یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، مجھے بولنے دیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض حسن نے کہا کہ تقریر نہ کریں، ہمارے سامنے پہلے سن لیجئے، بالکل ہی اخلاق چھوڑ دیا ہے، آئندہ آپ نے یہ کیا تو آپ کا وکالت کا لائسنس منسوخ کا معاملہ بار کو بھیجیں گے۔ سب نے مل کر سپریم کورٹ کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ چیف جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ درخواست گزار خود نہ آئے اور کوئی دوسری پارٹی کو راستہ دکھائے کہ اس درخواست کے ذریعے عدالت آ جاؤ۔ چیف جسٹس قاضی فیاض حسن نے کہا کہ یہ عدالت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس ملک کو دنیا کے لیے جگ ہنسائی کا سامان بنا دیا گیا ہے۔ آپ اس درخواست گزار کو دیکھیں، درخواست دائر کر کے بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ شوکت بسرا کا کنڈکٹ دیکھیں، مجھ سے معافی تک نہیں مانگی۔ اس موقع پر صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شہزاد شوکت نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کبھی اتنی شفافیت نہیں تھی جتنی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب لے کر آئے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ اس نے کسی میڈیا چینل سے بات کی، نہ درخواست جاری کی۔ چیف جسٹس قاضی فیاض حسن نے استفسار کیا کہ شوکت بسرا کے خلاف رپورٹ ہونی چاہیے یا بار کونسل کارروائی کرے گی۔ چیف جسٹس قاضی فیاض حسن نے استفسار کیا
کہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شہزاد شوکت نے استدعا کی کہ میری درخواست ہے کہ شوکت بصرہ والے معاملے کو فیصلے کا حصہ نہ بنایا جائے اور اس کو اگنور کیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ آپ کے کہنے پر شوکت بصرہ کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اگر شوکت بصرہ نے باہر جا کر اس سے متعلق میڈیا پر بات کی تو وہ بھی پھر آگے جو نتائج ہیں بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کے کہنے پر ان کو چھوڑیں، اگر انہوں نے اس کیس سے متعلق جا کے میڈیا سے گفتگو کی تو پھر یہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شہزاد شوکت نے کہا کہ میں شوکت بصرہ کو سمجھا دوں گا۔ چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ یہ کوئی سازش تو نہیں ہے کہ ایک دن درخواست دائر کر کے اگلے دن درخواست گزار ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی استدعا خارج کرتے ہوئے عدم پیشی پر درخواست گزار پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ ریاست یقینی بنائے کہ کورٹ مارشل ہوا شخص بریگیڈیئر کا رینک استعمال نہ کرے یا لفظ استعمال نہ کرے۔ درخواست گزار علی خان کی ای میل سپریم کورٹ کو موصول ہوئی۔ ای میل کے ذریعے درخواست گزار نے بیرون ملک موجود ہونے سے عدالت کو آگاہ کیا ہے، اس وجہ سے 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے اور درخواست کو خارج کیا جاتا ہے، اور ساتھ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو بریگیڈیئر کا رینک نہ دیا جائے، یہ عدالت کی جانب سے۔ اور شوکت بصرہ کی حد تک شہزاد شوکت جو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تھے، ان کے کہنے پر عدالت نے ان کو جو ان کی حد تک فیصلے میں کوئی چیز نہ لکھوائی اور ان کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔